بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے امام حسین اور ان کی قربانی۔ امام حسین علیہ السلام و فدینہ بذبح عظیم کی وہ زندہ مثال کہ جو سلطان انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس انداز سے پروان چڑھے کہ آپ نے مسلسل جس گود میں پرورش پائی وہ گود نبوت تھی۔ آپ کا گھر بیت نبوت تھا، آپ کا خانوادہ معدن نبوت تھا، آپ کی والدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے لیے رسول نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، آپ کے والد بزرگوار علی بن ابی طالب جن کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آپ کے برادر بزرگوار امام حسن مجتبیٰ جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا ان الحسن والحسین ریحانتین کہ حسن و حسین جنت کے میرے پھول ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کو ایسا ماحول میسر رہا جو توحید کا ماحول تھا، جو عصمت کا ماحول تھا، اور اس ماحول میں امام پروان چڑھے۔ امام نے بچپن میں دیکھا کہ رسول خدا کی وہ جنگوں کا زمانہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑیں، اور پھر حجۃ الوداع کہ جہاں 1,40,000 لوگ رسول کی آواز پر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے معذر توحید میں جمع ہو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کے بعد اپنی مادر گرامی اور مادر گرامی کے رحلت کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی گود میں پرورش پائی، اور پھر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مسلسل 25 سال باغوں میں مزدوری کی، اپنے باغوں میں کام کیا، اور اس کے بعد جب خلافت ملی بعد پیغمبر 25 سال گزرنے کے بعد تو پھر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عدالت کا نظام نافذ کیا، اور اس کے نافذ کرنے میں امام حسین کے ساتھ شامل رہا، اور پھر وہ ابتلاء و آزمائش کا زمانہ گزرا تو پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زمانہ امامت میں امام نے 10 سال گزارے، اور اس کے بعد 50 ہجری کے بعد 10 سال مسلسل امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو دربار ولید میں طلب کیا جاتا ہے اور یزید کا خط امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک اعلان کیا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ یزید شراب پیتا ہے، وہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، وہ حق حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، لہو و لعب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ اعلان کر کے امام حسین مدینہ سے چلے، 3 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور پھر 8 ذی الحج کو جب دیکھا کہ لوگ احرام میں تلواریں چھپا کر امام حسین کے قتل کے ارادے سے مکہ میں موجود ہیں اور کعبہ کے اندر موجود ہیں، امام نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، اور پھر مکہ مکرمہ سے امام چلے۔ امام علیہ السلام کو قربانی کے لیے خود رسول خدا نے تیار کیا تھا، جس طرح کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا کے ساتھ میں رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا کے گھر میں حاضر ہوئی۔ رسول خدا اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد اپنے نواسوں میں مشغول ہو گئے، اور میں رسول کی بیٹی کے ساتھ رسول کی بیٹی کی خانہ داری کے امور میں مشغول ہو گئی۔ رسول خدا حسین کو اٹھا کے چوم بھی رہے تھے، خوش بھی ہو رہے تھے کہ یکلخت رسول خدا کے چہرہ انور پر افسردگی چھا گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جناب سیدہ زہرا نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے بابا کی پریشانی کو برداشت نہ کر سکی، معذر رسول میں حاضر ہو کے عرض کریں گی بابا لما تبکی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ آپ کے چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ ابھی تو آپ حسین کو اٹھا کر خوش ہو رہے تھے اور ابھی آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ابھی جبرائیل حکم خدا سے حاضر ہوئے تھے، اور جبرائیل پیام خدا دے رہے تھے کہ میرا محمد جس حسین کو آپ اٹھا کے بہت خوش ہو رہے ہیں، یہی حسین آپ کی امت 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و بے خطا پس سے گردن 13 ضربوں سے ذبح کر دے گی، اور اس پہ کفائی نہیں کرے گی بلکہ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ وہ حسین کی ماں نے سنا، اور حسین ساری زندگی ان قربانیوں کے ذکر کے درمیان موجود رہے۔ رسول خدا کبھی اپنے شانوں پہ اٹھاتے ہیں، اپنی زلفیں ان شہزادوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب زلفیں ہاتھوں میں دیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، دائیں شانے پہ امام حسن تھے، بائیں شانے پہ امام حسین تھے، اور ان کے رسول خدا کی زلفیں ان شہزادوں کے ہاتھوں میں تھی، اور رسول خدا مکہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے سامنے سے حضرت عمر آئے اور آگے کہنے لگے
کہ کتنی اچھی سواری ہے، نعم المرکب۔ رسول خدا نے فرمایا کہ عمر ایسے نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ کہو نعم الراکب، سوار کتنے اچھے ہیں۔ یعنی وہ ذوات کہ جن کو بچپن سے اتنا احترام، اتنا پروٹوکول رسول دے رہے ہیں، اور پھر رسول خدا منبر نبوی، مسجد نبوی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ امام حسین بیت الشرف سے نکلتے ہیں، بیت الشرف سے نکلتے ہیں، اور امام علیہ السلام کا کرتا امام کے پاؤں سے الجھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ امام زمین کی طرف آئیں، رسول منبر چھوڑ دیتے ہیں اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ وہ جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس کو معطل فرما کر حسین کو منبر پہ آ کے اپنے زانوں پہ بٹھا کے فرماتے ایھا الناس ھذا حسین، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، انہ منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ حسین میری کمر زور کمر ہے، لحمہم لحمی لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، یعنی یہ خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا خون ہے، اس کی محبت میری محبت ہے، اور اس سے دشمنی میری دشمنی ہے۔ یہ رسول کا فرمانا بتا رہا تھا کہ کل کو حسین کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، مگر حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی اللہ کی راہ میں اس طرح سے پیش کی کہ جب خود امام حسین علیہ السلام کو صدائے توحید ملی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور یہ نہیں کہ خود حسین راہ خدا میں قربان ہو گئے، بلکہ حسین کے وہ بچے، حسین کا وہ بیٹا کہ جو شبیہ پیمبر تھا، کہ جس کے لیے کہا گیا کہ وہ خلق میں بھی مصطفیٰ جیسا تھا، خلق میں بھی مصطفیٰ جیسا تھا، کہ جس کو بھیجتے ہوئے خود امام حسین نے فرمایا تھا کہ پروردگار میں یہ جو 18 سالہ بیٹا تیری برگاہ میں شہادت کے درجے کے لیے بھیج رہا ہوں، گواہ رہنا، فشہد علی ھذا القوم، اس قوم پہ گواہ رہنا کہ ان کے مقابلے میں وہ جا رہا ہے جو خلق میں بھی اور خلق میں بھی عالمین میں سب سے زیادہ محمد کے مشابہ ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے قربان کیے، اپنے بھتیجے قربان کیے، عباس جیسے بھائی قربان کیے، یہ سب راہ خدا میں قربانی دینے کے بعد بھی حسین فوج اشقیاء کے سامنے آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لو، میں سبط پیمبر ہوں، فرزند رسول ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند حیدر کرار ہوں، میں تمہاری ہدایت چاہتا ہوں، میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، میں اس لیے نکلا ہوں کہ تاکہ تمہیں دین خدا کی طرف لے کے آؤں، جس دن کو تم فراموش کر چکے ہو، تم یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہو، جو اسلام کی شاعر کے ساتھ کھلے عام اس کا تمسخر اڑاتا ہے، ان کا مزاح کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، تم اس کی ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہو۔ لوگوں میرے قتل سے ہاتھ روک لو، اگر میرے قتل سے ہاتھ رنگین کرو گے تو پھر خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام پھر اللہ کی برگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگار رضن بقضاء و تسلیما لامرک، حسین تیری رضا میں راضی ہے، تیرے امر کے سامنے تسلیم خم ہے۔ اور پھر امام حسین نے سر سجدے میں رکھا، اور آج تک حسین کا سر سجدے میں ہے۔ قاتل نے 13 ضربیں چلائیں، حسین کا سر کٹ گیا مگر حسین نہ مٹ سکا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کا ذکر بھی زندہ ہے۔ حسین علیہ السلام کا ذکر کیوں نہ زندہ ہوتا؟ اللہ نے فرمایا تھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ حسین نے زیر خنجر بھی خدا کا ذکر کیا، حسین نے نوک نیزہ پہ بھی خدا کا ذکر کیا، حسین نے اپنی پوری زندگی کو اس با کمال پہ گزارا کہ حسین کا بچپن دیکھیے، نوجوانی دیکھیے، جوانی دیکھیے، بڑھاپا دیکھیے، یہ سارے مرحلے حسین نے گزارے، اور یہ سارے مرحلے حسین نے اللہ کی اطاعت میں اس منزل پہ گزارے کہ بچپن میں رسول نے حسین کے بارے میں خبر دے دی تھی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ یہ میرے دونوں بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی فقط جنتی نہیں ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فرمایا میرے یہ دونوں شہزادے، میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور دونوں شہزادوں نے رسول خدا کی اسوہ پر چلتے ہوئے امت کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے۔ امام حسن نے امت کی خاطر حکومت کو ٹھوکر پہ رکھا، امام حسین نے امت کی اصلاح کی خاطر اپنے گلے پہ خنجر کو قبول کیا، پیاس کو قبول کیا، اپنے بچوں کے قتل کو قبول کیا، اپنے بھائیوں کی جدائی کو قبول کیا، حتیٰ کہ اپنی بہنوں کے دشمن کے نرغے میں تنہا رہ جانے کو قبول کیا، مگر اللہ سے ایک لحظے کے لیے بھی حسین پیچھے نہیں ہٹے۔ اور کیوں حسین ہٹتا؟ چونکہ حسین خود نمائندہ خدا تھا، حسین کی ذات سراپے رسالت کے آئینہ تھی، حسین کی ذات نبوت کی پرتو تھی، حسین کی ذات تربیت مصطفیٰ تھی، حسین خلق کی قربانی کے لیے ہوا تھا۔ حسین نے قربانی پیش کر کے وفدینہ بذبح عظیم کی وہ مثال قائم کر دی کہ آج ہر حریت پسند، ہر آزادی پسند، ہر آزادی خواہ
حسین کو اپنا امام مانتا ہے، اپنا پیشوا مانتا ہے، مذاہب سے بالا تر ہو کے، ادیان سے بالا تر ہو کے، انسانیت کے ناطے ہر آزادی خواہ حسین کو اپنا امام مانتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کہ جن کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں آزادی کے لوگ، آزادی خواہ لوگ ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں، نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ میں حکومت کی صعوبتوں، تنہائی اور غربت کے سبب، تنہائی کے سبب، اکیلے پن کے سبب میں جب قید و بند سے تنگ آ گیا اور ایک مرتبہ سوچ لیا کہ اب سرنڈر کر دینا چاہیے، پھر میری نگاہ کے سامنے حسین ابن علی آ گئے اور پھر میں نے اس زمانے کے یزید کے سامنے ڈٹ جانا پسند کیا، اور پھر ایسا ہوا کہ نیلسن منڈیلا جو سنت حسین پہ چلا وہ زندہ رہا، اس کے مقابل والے فی النار ہو گئے۔